السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قربانی قریب ہے اور اکثر لوگوں کے ہاں قربانی کے مسائل میں سے سب سے بڑا مسئلہ قربانی میں شراکت اور حصوں کا ہوتا ہے۔ اور قربانی میں شراکت اور حصے، اس میں کئی ایک سوالات لوگوں کے وہ ان کے ذہنوں میں ہوتے ہیں اور درپیش ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ کون سے جانور میں کتنے حصے ہو سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ حصوں کا کسی جانور میں پورا ہونا ضروری ہے، یا اس سے کم حصے اگر آدمی جو ہیں وہ 2-3 لوگ شریک ہو کر پورا جانور ذبح کرتے ہیں تو کیا یہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح قربانی کے اندر اس کے حصوں میں کیا عقیقے وغیرہ کو شامل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو یہ چند اہم سوالات ہوتے ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو ہمارے پاس جو قربانی کے جانور ہیں اس میں سے بکری ہے۔ بکرا، چھترا وغیرہ اس قسم کے جو جانور ہیں ان میں ایک ہی حصہ ہوتا ہے اور یہ ایک قربانی ہی شمار ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی گھر کا سرپرست اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور ذبح کرتا تھا، یعنی ایک بکری یا ایک چھترا وغیرہ ذبح کرتا تھا اور پورے گھر والوں کو اس کے ثواب میں شریک کر لیتا تھا۔ تو یہ ثواب میں شراکت ہے اور یہ جائز ہے کہ آدمی ایک جانور لے اور اس ایک جانور میں وہ پورے گھر والوں کو، پوری فیملی کو شریک کر لے، تو یہ جائز ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے اور صحابہ کرام کے عمل سے بھی ثابت ہے اور اکثر اہل مدینہ کا عمل اسی پر تھا۔ اسی طرح دوسری صورت یہ ہے کہ کچھ افراد مل کر جو ہے وہ ایک بڑا جانور لیتے ہیں جس میں اونٹ ہے، گائے وغیرہ ہے۔ اب اس کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے، جیسے حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں، نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیۃ البدنۃ عن سبعۃ والبقرۃ عن سبعۃ، کہ ہم نے حدیبیہ کے مقام پر نحر کیے، یعنی اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے اور گائے 7 آدمیوں کی طرف سے۔ بعض حدیث کے اندر آتا ہے کہ گائے 7 آدمیوں کی طرف سے اور اونٹ جو ہے وہ 10 کی طرف سے۔ تو اس میں جمع اہل علم نے اس طرح دی ہے کہ اگر حرم کے اندر اس کو جا کر ذبح کیا جائے، حدیبیہ کے مقام پر جیسے ہوا تھا، اگر حرم کی طرف کوئی قربانی لے جائی جاتی ہے تو اس میں 7 لوگ شریک ہوں گے، چاہے گائے ہے چاہے اونٹ ہے۔ لیکن اگر عید الاضحیٰ کے موقع پر کوئی اونٹ عام یعنی کسی دوسری جگہ پہ ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے اندر 10 تک افراد جو ہیں وہ اونٹ کے اندر شامل ہو سکتے ہیں، جبکہ دوسرے اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر گائے کی قربانی ہو یا اونٹ کی قربانی ہو، صرف اس میں 7 لوگ ہی شریک ہو سکتے ہیں۔ اس میں فرق نہیں کیا جائے گا کہ اونٹ میں جو ہے وہ لوگ 10 ہوں اور گائے کے اندر جو ہے وہ 7 ہوں۔ اسی طرح بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک جانور بڑا، اس کے اندر 3 لوگ ہیں تو لازم ہے کہ 7 حصے ہونے چاہیے۔ اگر 3 لوگ پورا جانور کرنا چاہتے ہیں تو وہ نہیں کر سکتے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ حد بتائی گئی ہے کہ 7 لوگ اس میں شریک ہو سکتے ہیں، گائے وغیرہ بچھڑے وغیرہ میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 7 حصے پورے کرنا ضروری ہے۔ اگر 3 لوگ مل کر جو ہے وہ ایک پورا جانور لے لیتے ہیں اور پیسے آپس میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں تو 3 لوگ بھی کر سکتے ہیں، 4 لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک حد بتائی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اس میں یعنی 7 لوگ جو ہے وہ شریک ہو سکتے ہیں۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ کرتے ہیں کہ وہ اگر 4 اس میں حصے ہیں تو باقی جو 3 ہیں وہ عقیقے شامل کر لیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عقیقے کے اندر بھی حصے ڈالے جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ عقیقہ جو ہے بچی کی طرف سے ایک پوری بکری یا پورا ایک جانور ذبح کیا جائے گا اور بچے کی طرف سے 2 جانور جو ہیں وہ ذبح کیے جاتے ہیں۔ 2 جانیں ہیں، 2 حصے نہیں۔ اور بہت سارے لوگ عید کے موقع پر یہ غلطی کرتے ہیں اور 2 عبادات کو جمع کر دیتے ہیں۔ اب قربانی ایک الگ مستقل عبادت ہے اور ایک شاعرہ ہے شاعر اسلام میں سے، اور عقیقہ ایک الگ عبادت ہے۔ ان دونوں کی آپس میں مداخلت اور ان دونوں کا آپس میں اشتراک یہ درست نہیں ہے۔ قربانی اگر آپ کے پاس 3 لوگ اس میں شریک ہیں تو آپ پورا جانور 3 کی طرف سے کریں، 4 کی طرف سے کریں، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ اگر 2 حصے کم ہیں یا 3 حصے کم ہیں تو آپ اس میں جو ہے وہ عقیقے شامل کر لیں۔ اس طرح عقیقے نہیں ہوتے۔ عقیقے کے لیے الگ پورا جانور، بچی ہے تو ایک، بچہ ہے تو اس کی طرف سے 2 جانور جو ہیں وہ ذبح کرنے چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیاں موجود ہیں اور ان کے حالات موجود ہیں۔
ہمیں یہ کہیں سے بھی احادیث کے اندر یہ بات نہیں ملتی کہ وہ قربانی کے ساتھ عقیقے وغیرہ شامل کر لیتے تھے۔ تو اصل یہ ہے کہ آپ 2 لوگ ہیں، 3 لوگ ہیں، یا ایک پوری فیملی ایک پورا جانور ذبح کرنا چاہتے ہیں تو پورا جانور کریں، اس میں وہ اپنی فیملی کو شامل کر لیں، اجر میں ثواب میں سب کو شریک کر لیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ جو باقی یعنی باپ دادا اور بچے جن کے عقیقے رہتے ہیں اس کو بھی اس میں شامل کر لیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ واللہ عالم۔